بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ عرفان اللہ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے زمان کو شیخ ٹریڈر اینڈ بزنس پوائنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم، ایک غلطی کی وجہ سے، صرف ایک غلطی کی وجہ سے اس وقت جتنے ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں، اسپیشلی دیہاتوں کے جو چھوٹے دکاندار ہیں، جو گاؤں قصبوں اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں رہتے ہیں، وہ دکاندار تقریباً 70+ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر 10 دکانیں تھیں تو ان 10 دکانوں میں سے 7 دکانیں ختم ہو گئیں، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے 10 دکانوں میں سے 3 باقی ہیں، ان کا کام ہلکا پھلکا چل رہا ہے، اور جو 7 دکانیں ہیں وہ تباہ ہو گئیں، وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، وہ ہمارے چھوٹے دکاندار ختم ہو چکے ہیں، ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ جو ہمارے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں اور وہ کام جب شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھار دیتے ہیں، یعنی کام کو چلانے کے لیے کہ ان کا کام چلے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 1.5 مہینہ تک اگر ان کا کام نہیں چلتا تو وہ کیا کرتے ہیں، ادھار دینے لگ جاتے ہیں۔ تو ادھار کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، کم پیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا مال ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مال ہوتا ہے وہ ادھار پہ چلا جاتا ہے۔ پیچھے وہ کیا کرتے ہیں، دوبارہ ادھار پہ مال لے کے آتے ہیں، بازار سے ہول سیل پہ دوبارہ ادھار پہ مال لے کے آتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ادھار پہ چلا جاتا ہے۔ پھر جناب ایک ایسا وقت آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ دن آئے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خالی دکان میں، خالی الماریوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے اور مایوس اور پریشان۔ یقین کر دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے ان دکانداروں کو دیکھ کے۔ ان کے پاس جب میں جاتا ہوں، میں کوئی بڑا دکاندار نہیں ہوں، آپ کی طرح ہوں، چھوٹا ہوں، آپ کی طرح چھوٹی میری دکان ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک بزرگ دکاندار جب سفید بالوں کے ساتھ دکان کے اندر بیٹھا ہو اور اس کی دکان خالی ہو، دکان میں چیزیں بھی نہ ہو، اور جب ہم پوچھیں کہ حضرت جی یہ کیا ہوا ہے، مال بھی نہیں، تو کہتا ہے بیٹا مال بھی نہیں اور پیسے بھی نہیں ہے۔ تو پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے، کہتے ہیں بیٹا ادھار پہ چلا گیا ہے، اب لوگ پیسے ہی نہیں دے رہے، اپنے پیسے مانگتے ہیں تو بھائی کسی کے پاس ہے ہی نہیں پیسے، کہتے ہیں ہے ہی نہیں، کہاں سے لے کے آئے، یا کوئی کہتے ہیں مر تو نہیں گئے لے کے آؤں گا، یا کہتے ہیں کل دوں گا پرسوں دوں گا۔ چونکہ بیچاروں کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تھوڑا ان کے پاس کام ہوتا ہے، تھوڑا مال ہوتا ہے، وہ ادھار پہ چلا جاتا ہے۔ پھر جناب وہ کیا کہتے ہیں، کام کو چلانے کے لیے دوبارہ ادھار لے کے آتے ہیں، پھر جناب وہی ادھار پہ چلا جاتا ہے، بیچاروں پہ ادھار مزید چڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں اس وقت وہ بیچارے رل گئے۔ اگر آپ کی چھوٹی دکان ہے، آپ کا نیا کام ہے، ابھی کام آپ نے سٹارٹ کیا یا کام آلریڈی کر رہے ہیں، تو خدا را اپنے حال پہ رحم کریں۔ چیز اگر نہیں بکتی نہ بکے یار، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، چیز پڑی رہے، بک جائے گی۔ نہیں بکتی کوئی مسئلہ نہیں، جہاں سے خریدی وہاں سے واپس کرو۔ اگر آپ کو پارٹی تنگ کرتی ہے نا، وہ آپ سے پیسے مانگتی، ان کو مال واپس کرو کہ ہاں بھائی یہ آپ کا مال ہے، مال نہیں بکتا، لیکن ادھار پہ مت دو۔ اگر آپ کا کوئی زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، زیادہ تنگ کرتا ہے، زیادہ آپ کا دل کہتا ہے کہ یار اس کو میں کیسے واپس کروں، مفت دے دو اس کو چیز اللہ کے نام پہ۔ دکھ تو نہیں ہوگا نا، کل یہ بات تو نہیں ہوگی کہ آپ روئیں گے یا آپ کو پریشانی ہوگی، آپ مایوس ہوں گے، وہ مسئلہ تو نہیں ہوگا نا۔ چلو 10 15 20 کی چیزیں، 100 50 کی چیزیں آپ مفت میں دے دو بھئی۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ آپ اس کو ادھار نہیں دیتے، 1000 بار ناراض ہو جائے، 1000 بار، نو پرابلم۔ بعد میں زیادہ رونے سے بہتر ہے، یعنی بعد میں زیادہ رونے سے بہتر ہے اس کو تھوڑا سا رلا لے اور خود بھی رو لے، ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن پھر کل کو اللہ نہ کرے آپ خالی دکان میں بیٹھے ہوں، آپ پھر پریشان ہو کہ یار میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، ٹینشن ہو، جب آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو، مال ہی نہ ہو، یار کدھر جاؤ گے؟ تو اس سے بہتر کہ ادھار نہ دو۔ اس سے بہتر کوئی ناراض ہوتا ہے آپ کا رشتہ دار، آپ کا چاچا ماما کاکا تاتا، جو بھی یہ ناراض ہو جائے، باہر میں چلا جائے، مسئلہ نہیں ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ مشکل وقت میں نظر بھی کیوں نہیں آئے گا، جب آپ کی دکان خالی ہوگی نا اور مال نہیں ہوگا تو آپ کے رشتہ دار نظر نہیں آئے گے آپ کو اور دور بھاگتے جائیں گے۔ لہٰذا ہاتھ جوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ کی منت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ کی منت کر رہا ہوں، اگر آپ کی چھوٹی دکان ہے، تھوڑا کام ہے، چھوٹے پیمانے پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہے، تھوڑے پیسے آپ نے کام سٹارٹ کیا، تو خدا را ادھار نہ دیں۔ چیز نہیں بکتی نا، کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، چیز کہیں نہیں جائے گی، خراب نہیں ہوگی، خراب اگر ہوتی ہونے لگتی واپس کرو جہاں سے مال خریدا ہے، پڑی رہے، اپنے گھر میں خود استعمال کر لو، نو پرابلم، لیکن ادھار نہیں دینا۔ ادھار کی وجہ سے آپ کسی کو فائر مارو گے، کسی کو ٹوکو گے، ایسے نہیں ہوتا۔ کاروبار میں آپ کسی کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کسی کو سخت بات نہیں کر سکتے، الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا نیا کام ہے، چھوٹا کام ہے،
چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں, تھوڑے پیسے آپ نے کام سٹارٹ کیا, چھوٹی سی دکان ہے آپ کی, تو آپ لہٰذا مہربانی کریں ادھار نہ دیں, میری بات پہ عمل کر لیں. انشاءاللہ آج میری باتیں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگیں گی کہ یہ کیا بات بتا رہے ہیں, کیونکہ ادھار لوگ کہتے ہیں ادھار کی وجہ سے کام نہیں ہوتا. یار کیسے نہیں ہوتا؟ میں ادھار کے بغیر کام کر رہا ہوں اس وقت. سٹارٹ میں نے ادھار کے بغیر کام کیا, لاکھوں روپے میں نے سیل کی ادھار کے بغیر میں نے کی. اس وقت لاکھوں روپے کے ہم سیل کریں ادھار کے بغیر کر رہے ہیں, مال لے رہے ہیں, ہم پہ کمپنی اعتماد کر رہے ہیں, ڈیلر حضرات ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے اعتماد پہ ہم بھرپور اور جناب چل رہے ہیں ماشاءاللہ, لاکھوں کروڑوں روپے کا مال دے رہے ہیں, لیکن آگے ہم ادھار نہیں دیتے. جو پارٹی تنگ کرتی ہے نا اور تو اور میں کرتی ہے, بھئی پیسے آپ کے لیٹ ہو گئے ہیں, تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ اپنا مال واپس لے جاؤ, اٹھاؤ اپنا مال. یہی مسئلہ ہے, یہی جواب ہے اس کو. لیکن کل کو اللہ نہ کرے وہ دن, اللہ نہ کرے, اللہ نہ لے کے آئے آپ کی زندگی میں کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہ ہوں, مال بھی نہ ہوں, اور جناب خالی دکان میں خالی رینکوں کے اندر آپ بیٹھے ہوں اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہوں گے. اگر بات کی سمجھ آئی اور بات سے اتفاق کرتے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے بزنس آئیڈیاز اور کاروباری مشورے آپ کو وقت پر مل سکیں. آج کے لیے اتنا کافی. آئندہ انشاءاللہ ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ, ایک نئے مشورے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.